I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. رات تقریباً 3 بجے ہم لندن کے لیے روانہ ہوئے اور 7 دسمبر تقریباً صبح 7 بجے لندن کے ہوائی اڈے پر اترے۔ ہم اس وقت لندن میں ہیں اور لندن کے قریب ایک علاقہ سلاؤ کہلاتا ہے، یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ بھی ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی۔ سب سے پہلے یہ سوال کریں یہ دوست بنانے کے لائق ہے تو نہیں؟ آپ کہیں گے یار کیسے، تم جواب کہاں سے آئے گا؟ کہ اگر اسے دیکھ کر آپ کو نیکی یاد آتی ہے، خدا یاد آتا ہے، تقوی یاد آتا ہے، پرہیزگاری یاد آتی ہے، آپ اسے دوستی کرو، انشاءاللہ اس کی دوستی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ دعوت اسلامی۔ اگر کوئی غوث پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جن کے صدقے لاکھوں نیک بن گئے تو اس کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ رات ہی اجتماعات سے فارغ ہو کر ہم دونوں برمنگھم پہنچے، وہاں آرام کیا۔ اب جمعے کا دن تھا 9 دسمبر اور اب اسٹیچفورڈ کے فیضان مدینہ جو کہ برمنگھم کا فیضان مدینہ ہے وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ نگران شورا نے وہاں فیضان مدینہ میں جمعہ سے پہلے بیان کیا، نماز جمعہ ادا ہوئی، اس کے بعد مجھے صلاۃ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جمعہ کے روز مجھ پر 200 بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ تجارت میں بڑا ٹینشن ہے، تجارت یہ عام نہیں ہے، پیسہ آنا یہ عام چیز نہیں ہوتی، پیسے کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ اپنے ساتھ شر بھی لاتی ہے، اپنے ساتھ خیر بھی لاتی ہے۔ نصیب والا وہ ہے جو اس کے شر سے بچا کر خیر کا حصہ جس کو نصیب آ گیا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک نقصان ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم مطلب کہ یہ التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خواہشیں بیان کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، میں اتنا مال دے دوں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا۔ اسی طرح کوئی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک چوٹ لگتی ہے، والد، والدہ، بھائی، عزیز میں کوئی ریلیٹیوز کا انتقال کر جاتا ہے تو بھی چوٹ لگتی ہے، اور ہم مطلب دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی آسائشوں کو چھوڑنے کی نیتیں کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بہت ساروں کی پریکٹس ہوتی ہے، یہ جنرل ڈسکشن میں کر رہا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ پاک مال عطا فرماتا ہے تو ہم وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے وہ کیا ہوا عہد، اور وہ جو ہم نے جو بات کی تھی وہ اس سے ہم نکل جاتے ہیں باہر۔ یہ کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو یہ مال کس کام کا جو ہمیں جمعہ میں روکے، نماز سے روکے، جماعت سے روکے، گناہوں کی طرف لے کے جائے؟ مسلمان کی امتیازی شان، مسلمان کا طرز عمل ہی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جب اسے عطا کیا تو اللہ پاک کا عطا کیے ہوئے میں سے جو اس نے اپنے رب کے بارگاہ میں کہا ہے وہ اس کو پورا کر کے دکھائے۔ یہی مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی اللہ
سلام علیک یا نور اللہ سلام. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جمعہ مبارک. السلام علیکم. جمعہ مبارک. السلام علیکم. جمعہ مبارک. نماز جمعہ کے بعد ہم دعوت اسلامی کی ان پراپرٹیز کو دیکھنے گئے جو نئی خریدی گئی تھیں یا ان کا افتتاح تھا. اب وہاں مسجد اور دیگر دینی کاموں کا آغاز کیا جانا تھا. الحمدللہ اس جگہ کا افتتاح ہم نے عصر کی اذان اور باجماعت نماز سے کیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی. صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. دعوت اسلامی نے یہ جگہ تقریباً 6.5 لاکھ پاؤنڈ میں خریدی ہے جو پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے تقریباً 20 کروڑ روپے بنتے ہیں. میڈک برمنگھم کا ایریا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس بار بھی ہم نگرانی شورا کے ساتھ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی خبر ایسی خوشخبری ملتی ہے کہ ڈانس کلب تبدیل ہو گیا, اس طرح کی چیزیں بن گئیں. اب یہاں رحمان عز و جل کو سجدے ہوں گے. آج یہاں پہلی نماز بھی انشاءاللہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. چابی ملی تھی تو عصر کی نماز انشاءاللہ ادا ہوگی. اور ابھی چونکہ ابھی ریڈیز کو کرنا ہے تو پھر یہاں مسجد بھی ہوگی, مدرسہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ پارٹ ٹائم جامعۃ المدینہ بھی ہوگا. فیونرل پلیس بھی ہوگا یعنی کفن دفن کا انتظام بھی ہوگا. کیا بادشاہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشخبری ہے کہ یہ اب مسجد انشاءاللہ قریب ہے ایسے مسجد اناؤنس ہوگی اور یہاں سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی اس کوشش کو قبول فرما. مولا کریم سب کا آنا قبول فرما لے, ہم سب کے گناہ معاف کر دے, نمازی بنا, عبادت گزار بنا, نیک بنا. تو راضی ہو جائے, تو راضی. ہمارا ایمان سلامت رہے, ہمارا ایمان سلامت. ہم سے ثواب جاریہ والے کام لے لے مولا. گناہ سے بچا, ایسے کاموں سے بچا جو گناہ جاریہ بنتے ہیں. علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بہت بابرکت ماشاءاللہ موقع ہے. ہمارے اللہ سید صاحب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. ہمارے اسلامی بھائیوں کی اللہ کوشش قبول فرمائے. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی. شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ. حال ہی میں برمنگھم میں دارالمدینہ کی چوتھی برانچ کا آغاز ہوا ہے تو پھر اس کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لیا, مناظر دیکھے تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو امنڈ آئے اور دل پر ایک رکت طاری ہو گئی. یہ دعوت اسلامی کیسے جوش و جذبے سے دیار غیر میں دین اسلام کا کام کر رہی ہے اور اسلامی تعلیمی نظام کے ذریعے آئندہ نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا اہتمام کر رہی ہے.
یہ الحمدللہ ڈسپلے بچوں کو یہ ہمارے بس سب جگہ اللہ مدینے کا فیضان آتا رہے، بس کرم فرما دے، ہماری کوششیں قبول فرما لے، گناہوں کو معاف فرما دے، جو تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، حصہ ملا رہے ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرما، ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی، ہماری مجلس کو بھی سلامت رکھے۔ شکر مولا دیا مدنی۔ مبلغ دعوت اسلامی حافظ ہارون رشید اتاری جو پچھلے حالیہ دنوں میں کراچی پاکستان میں انتقال کر گئے تھے، ان کی نماز جنازہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی تھی۔ ہم ان کے والد صاحب کے پاس گئے جو مسجد کے امام بھی ہیں، وہاں مغرب کی نماز ادا کی، مرحوم کے لیے ایصال ثواب اور دعا کا سلسلہ ہوا، اور نگران شورا نے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ ایک مسلمانوں کا آپس کا یہ ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشی میں بھی اور غم میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور اس سے ہماری نہ صرف زندگیاں بہتر ہوتی ہیں بلکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ یقیناً اس گھرانے پر جو پچھلے دنوں ایک غم آیا، جوان بچہ دنیا سے چلا جائے، تو اس کا غم ڈیفینیٹلی ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ اس پر کیا بیتتی ہے، مگر جب وہ اس کے ساتھ ہونے والی دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی انہیں نظر آتا ہے، اور اس پریشانی اور غم کے پیچھے انہیں بہت ہی زبردست ایک ایسی نعمت نظر آتی ہے کہ جو ان کے غموں کو نہ صرف ہلکا کرتی ہے بلکہ انہیں ایک تسلی کا سامان دیتی ہے۔ جب میں کراچی پہنچا تھا، اس مطلب میں پاکستان کے باہر تھا، حاجی ابوالحبیب میں میرے ساتھ تھے، تو ایئرپورٹ سے جب ہم فیضان مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو تبھی مجھے عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا کہ اس طرح ہمارے اسلامی بھائی بیمار ہیں، تو ہم ڈائریکٹ ہاسپٹل گئے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا تھا ان کو، بیمار تھے بیچارے، ہاسپٹل میں بات بھی ہوئی تھی، اور نیکسٹ ڈے ان کا یہ پتہ چلا کہ یہ ان کا انتقال ہو گیا۔ طلب علم کے لیے چلے تھے، اور جو علم کی طلب کے لیے چلتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرماتا ہے، اور جو طلب علم کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ جانا تو سب نے ہوتا ہے، جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نے جانا ہے، لیکن ان کے ساتھ واقعی شاید کسی کے بھی ایکسپیکٹ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد اس قدر انعامات اور اکرام کی ان کے بارشیں ہوں گی۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ بہت کچھ اچیو کر گئے۔ بندہ تمنائیں کرتا ہے اور تمنائیں دل کے دل میں رہ جاتی ہیں، اور انہیں بہت زبردست نماز جنازہ نصیب ہوئی، غسل کفن بہت اچھے لوگوں نے انہیں دیا۔ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ بعض ایسی جگہیں جہاں جینا بھی مشکل ہے، مرنا بھی مشکل ہے، تو وہاں امیر سنت کا جنازہ پڑھانا، پھر والد صاحب بھی تشریف لے آئے تھے، پھر اسلام آباد سے لے کر کشمیر تک کا جو سفر و سلسلہ رہا، تو کہتے ہیں کہ بھر بھر کر ملا ہے، کہتے ہیں بھر بھر کے ملا ہے، اور مل رہا ہے اب تک۔ ابھی بھی آئے یہاں ہم آئے تو پتہ ہو ہے کہ چلے ایصال ثواب بھی کرنا ہے اور حاضری دینی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد یاد کرنے والے لوگ ہیں اور ایصال ثواب کرنے والے لوگ ہیں۔
ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وسلم. محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. 9 دسمبر ہے، جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات ہے. رات کے تقریباً 8:15 بج رہے ہیں اور ہم میجسٹک ہال برمنگھم کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. آج وہاں سنت و برا اجتماع ہے، نگران شورا کا سنت و برا بیان ہے. بڑی گہما گہمی ہے برمنگھم کے اندر، بڑی تیاریاں ہوئی ہیں اس پروگرام کی. تو آئیے چلتے ہیں اجتماع گاہ میں. انشاءاللہ نیت ہے کہ نگران شورا کی آمد سے پہلے کچھ نعت شریف اور کچھ مدری پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب کریم ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. خیرخواہی وغیرہ سے فارغ ہو کر برمنگھم کے میجسٹک ہال میں عظیم و شان سنت و بھرا اجتماع ہوا. آج برمنگھم کے رہنے والوں کے لیے بھی ایک حیرت انگیز صورتحال تھی کہ ٹیمپریچر اچانک ہی -3 ڈگری تک گر چکا تھا، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. لیکن اس کے باوجود حال میں ہزاروں افراد کی تعداد میں عاشقان رسول موجود تھے. زبردست اجتماع ہوا. نگران شورا نے بڑا رکت انگیز بیان فرمایا اور دعا کا منظر تو دیدنی تھا، جب کہا جا سکتا ہے کہ اکثر آنکھیں اشکبار تھیں. اللہ کریم اس اجتماع کو اور اس اجتماع میں ہونے والی تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. منظور دعا کرنا جب نزع کا وقت آئے، دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مقبول یہ عرض میری، اے نور خدا کرنا جب نزع کا وقت آئے، دیدار عطا کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ایک بہت سارے واقعات ہوئے. ایکچولی دیٹ پرٹیکولر ٹریول فرام مکہ ٹو مدینہ فار ہجرہ، اس پہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ تھے جو بڑے تاریخی، بڑے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں. مگر ایک واقعہ ایک ایسا ہے جو عاشقان رسول کے دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے، انہیں نبی پاک کی یاد میں اور تڑپاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ واقعہ کیا تھا؟ When the messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam alongside a few honorable companions alayhi ridwan set out on his hijrah from Makkah to Medina, he passed by the tent of Ma'bad radiyallahu ta'ala anha. She was not yet Muslim at this time, but she was a woman of great intellect and understandings. Sitting next to her tent, she would offer food and drink to travelers passing by. The Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions alayhi ridwan passed by her tent and intended to purchase meat and dates from her for their journey. It just so happened that there was nothing left in their possession except a frail goat in one corner of her tent. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, "O Ma'bad, what is this goat like?" In reply, she explained, "There is no milk in her udders
and she has never given birth. ایسی بکری ہے جو دودھ بھی نہیں دیتی ہے اور خیمے میں ایک بکری کے سوا کچھ ہے بھی نہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam recited Bismillah and proceeded to rub his queue, giving hand over the goat's udder and back. He then made dua for it, and immediately the goat began to give milk. Everyone drank their fill from this until the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions alayhi ridwan departed. Some time passed. When the husband of Ma'bad returned home to the tent, he was astonished to see such a large quantity of milk. Ma'bad, he said, he exclaimed, where did all this come from? We did not have any animal in our home capable of producing milk. Subhanallah. By Allah, Ma'bad replied, just now a blessed individual passed by us. ایک شخصیت آئی تھی، مبارک ہستی تھی، وہ ہمارے خیمے میں آئے اور ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. Her husband then requested, describe his appearance to me. اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے. معبد کو نبی پاک کا نام بھی نہیں پتا تھا. For few minutes نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا، وہ کہتے ہیں نا کچھ منٹ کے لیے آئے تھے اور دیوانہ بنا کے چلے گئے. دوران بیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران تشریف لا چکے ہیں. ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کا سنتوں بڑا بیان سنیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ کتنی بڑی پرابلم ہے کہ ہم مان رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں، مگر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے کچھ سدھار نہیں پا رہے، اور زندگی رک نہیں رہی ہے. موت کبھی بھی آ جائے گی. یہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی 70 سال 80 سال 100 سال میں مرے گا، کبھی بھی مر سکتا ہے. شیطان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی ٹائم باقی ہے. ابھی کس نے کہہ دیا بھائی جان ٹائم باقی ہے؟ کون جانتا کہ سانس کی گنتی کتنی رہ گئی ہے؟ کیا نوجوانوں کو موت نہیں آتی؟ بچوں کو موت نہیں آتی؟ زیادہ تر نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، زیادہ تر نوجوان لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. کوئی ڈرگس کا عادی ہو کر خودکشی کر رہا ہے، کوئی کسی لڑکی کے چکر میں پڑ کے خودکشی کر رہا ہے، کوئی کسی مطلب کہ فیلئر ہو گیا اس کا، کوئی ایجوکیشن میں فیلئر ہو گیا، کوئی جاب میں فیلئر ہو گیا، کوئی کسی اور چیز میں فیلئر ہو گیا، سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے، مر رہے ہیں. نہیں بھروسہ کرو اس لڑکے کے اوپر، نہیں بھروسہ کرو ان مردوں کے اوپر، یہ تمہیں ضائع کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے. نہیں، ماں باپ سمجھاتے نہیں سمجھتے. بیٹا بیٹے کو سمجھا تو نہیں سمجھتا، بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جائے گا. نہیں، تم میری آزادی کے خلاف. ارے بھائی وہ تمہارے ماں باپ تمہاری آزادی کے خلاف نہیں ہے، وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہے، وہ تمہیں دنیاوی پریشانی سے بچانا چاہ رہے. یہ آج آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. جب آپ ماں باپ بنو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب اولاد جب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کام کرے گی، اللہ نہ کرے جو آپ اپنے ماں باپ کے سامنے کر رہے ہوتے، تب پتہ چلے گا میرے ماں باپ مجھے صحیح کہتے تھے مگر میں نہیں مانتا تھا. میں سمجھتا تھا میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں. ارے خدا کے بندوں کو بھی ماں باپ میں دشمن ہوتے ہیں کیا؟ دشمن ہماری نفس ہے، دشمن شیطان ہے جو ہمیں ماں باپ کی نافرمانی کرا رہا ہے، جو ہمیں اچھے کام کی طرف بلاتے برے کاموں سے روکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری آزادی سلب کی جا رہی ہے، ہماری آزادی قید کی جا رہی ہے. فریڈم ہونا چاہیے. واٹ ڈو یو مین ٹو فریڈم؟ تمام فریڈم لمیٹیشن کے ساتھ ہے، کوئی وداؤٹ لمیٹیشن. کہاں فریڈم ہے مجھے بتاؤ دنیا میں؟ اور جو بھی فریڈم وداؤٹ لمیٹیشن آیا ہے اس نے تباہی پیدا کی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے جو کتابوں سے پڑھ کر سمجھ میں آیا اور جو پڑھا ہے واضح طور پر لکھا ہے. یہ بات میں آپ کو یقیناً بتاتا ہوں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، جب بالکل اب لاسٹ مومنٹ ہے، ویری لاسٹ مومنٹ، جب روح نکلی سکرات بالکل لاسٹ مومنٹ آتی ہے، جب مرنے والا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. خدا نہ خاصہ اگر کوئی جہنم دیکھ رہا ہے، اس کی روح نکلنے کی تکلیف کتنی ہوگی، وہ کس طرح اس کی روح نکلے گی. اللہ کی پناہ.
और भाई पूरी जिंदगी थी, तुझे समझाया ना गया था शराब छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, बदकारी छोड़ दे, माँ बाप को सताना छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, बेपर्दगी छोड़, बेहयाई छोड़, बेशर्मी छोड़, बीवी को बेपर्दा करना छोड़, बीवी को ना समझाया, शौहर की नाफरमानी छोड़, माँ बाप को सताना छोड़ो, औलाद पर शफकत करो, औलाद की सही इस्लाम के मुताबिक तरबियत करो। इतने ढेरों गुनाह लेकर अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अबरू निकल रही है, निकलने वाली है, देख रही है बंदा, देख रहा, उसके सामने क्लियर हो गया, अब गैब उठ गया, गैब तो छुपी हुई थी उठ गई, अब वो देख रहा। अगर वो जन्नत देख ली आए हैं, जन्नत देख ली कि मेरा ठिकाना जन्नत है, उसकी रूह कितने प्यारे अंदाज से निकल रही होगी, वो कितनी जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी मेरी रूह निकले, मैं कब्र में जाऊं और जन्नत में इनाम को पाऊं। मगर जिसका ठिकाना जहन्नम हुआ, वो उसको जब कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है, मुर्दा चीखता है, चिल्लाते, लोगों मुझे कहां लेके जा रहे हो, मुझे कहां लेके जा रहे हो। मेरे प्यारे से ये सारी बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्या ये बातें काफी नहीं है? क्या ईमान वालों पर भी वो वक्त ना आया कि इनके दिल झुक जाए अल्लाह की याद की तरफ? जब भी अजान की आवाज है, नमाज का वक्त आएगा तो नमाज कज़ा करेंगे, पढ़ लेंगे। कब पढ़ेंगे भाई? जब तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी तब पढ़ोगे। कब सच बोलना शुरू करोगे? जब वो वादा सच्चा तुम्हारे सामने आ जाएगा, मौत एक सच्चा वादा है, कब सच बोलोगे? कब झूठ छोड़ोगे? हमें जहन्नम की आग से बचा, हमें जो आग से बचा ले, हमें कब्र की अज़ाब से बचा ले, हमें नसा की सख्ती से बचा, ईमान के ज़ाया होने से बचा, अपनी रहमत की चादर में छुपाना, हमें अपनी रहमत की चादर में तालिबे मग़फ़िरत हूँ या अल्लाह, बख्श दे बहर मुर्तज़ा या रब। हमसे नाराज नहीं होना बोला, हमसे नाराज नहीं हो बोला, हमसे राजी हो जा। तुझे तेरे हबीब का वास्ता देते हैं, खातून जन्नत का वास्ता देते हैं, बीबी आयशा का वास्ता देते हैं, हसन और हुसैन का वास्ता देते हैं, खुलफाए राशिदीन का वास्ता, हमसे राजी हो जाए, हमसे नाराज नहीं हो, हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाए। सालिक को बख्श यार, गोलाई के सजा है, सालिक को बख्श यार, अब गोलाई के सजा है, वो किस हिसाब में है, मैं किस हिसाब में हूँ मौला, मैं किस हिसाब में हूँ, मेरा हिसाब कैसा, मैं किस हिसाब में हूँ, मेरा हिसाब कैसा, मुजरिम हूँ रूसिया हूँ और लाइक सजा
جان میر، مصطفیٰ خان، فیضان ظہیر، عثمان ظہیر، ایان احمد، زیان علی، رئیس محمود، حارث باغ علی، عبداللہ، فرحان، علی رضا، عزیر. شاک محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی. فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. السلام علیکم. تم جانتے ہو کہ سیٹرڈے کا دن ہے اور 10 دسمبر ہے. فیضان مدینہ برمنگھم سے ہم نکل رہے ہیں. امریکہ، کینیڈا، UK کے اسلام بھائی ساتھ ہیں. ہے کرم اس پر خدا پاک کا. یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ والسل کی جگہ لی گئی ہے. یہ بھی تقریباً 6.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. ہیرو کی جامع مسجد میں نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان ہوا، جس میں ترکش ایمبیسی کے سفیر اور ان کے مذہبی امور کے ہیڈ نے شرکت کی. انہیں کو بھی محافظ عزتوں کا کرے. Brothers from different part of the UK and especially I welcome the delegation from Turkish embassy. Jazakallah for your coming, mashallah. لہذا مرد کو بھی چاہیے کہ با پردہ عورت سے شادی کرے، انشاءاللہ تعالی سے گھر اچھا بنے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah.